الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا وبئس المصیر۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کی تکذیب کی وہ جہنمی ہیں، ہمیشہ اسی میں رہیں گے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ آج ہماری سورہ تغابن کی آیت مبارکہ نمبر 10 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، اس کے اندر رب ذوالجلال نے کفار کا اور مشرکین اور مکذبین بآیات اللہ ان کا ذکر فرمایا۔ ارشاد ہوا کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے پیغام کا انکار کیا، آپ کی ذات پاک کو آخری نبی اور رسول ماننے سے انکار کیا، اور ہمارے نبی پر جو وحی نازل ہوئی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مقدس فرشتہ جبریل علیہ السلام جو کلام لے کے آیا، جو آپ اس وقت ہمارے درمیان موجود ہے، قرآن پاک، قرآن مجید، یہ آیات جب لے کے آیا تو لوگوں نے اس فرشتے کا بھی انکار کیا اور فرشتہ جو کلام لایا اس کا بھی انکار کرتے ہوئے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ تکذیب کی اور انہیں جھٹلا دیا اور کہا کہ نہ کوئی فرشتہ آتا ہے، نہ کوئی وحی ہوتی ہے، بلکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں یہ خود اپنی طرف سے کلام بنا لیتے ہیں، گھڑ لیتے ہیں، اور اس کے بعد ہمیں یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہم نے تو کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ اللہ ان کے پاس کلام لے کے آئے یا وہ فرشتہ ہمارے سامنے کلام لے کر آئے اور یہ اس سے وصول کر رہے ہوں۔ انہوں نے ان باتوں کا انکار کر دیا۔ تو دو باتیں ظاہر ہے انہیں اہل عرب، چونکہ یہاں پہ قرآن پاک جو ہے یہ براہ راست تو اہل عرب سے مکالمہ کرتا ہے ظاہری طور پر، اور اس وقت جو مخاطب تھے قرآن پاک کے وہ صرف اہل عرب ہی تھے، چونکہ قرآن وہی نازل ہوا عرب میں، کچھ حصہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا ہجرت سے پہلے جسے مکی کہا جاتا ہے، اور کچھ وہ حصہ ہے جو ہجرت مدینہ کے بعد مدینہ منورہ میں نازل ہوا، وہ مدنی کہلایا جاتا ہے۔ کچھ صورتیں اسی بنیاد پر مکی ہو گئی اور کچھ صورتیں مدنی ہو گئی۔ تو قرآن پاک کے جو براہ راست مخاطب ہیں وہ صرف عرب تھے۔ اب اس لیے عربوں میں جو باتیں پائی جاتی تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مزاج اور ان کے ان رویوں کا ذکر کیا کہ سب سے پہلا تو انہوں نے یہ تھا کہ اصل سے شروع سے اللہ کے وجود کا ہی انکار کر دیا۔ ایک صدیوں سے نسل در نسل ان کے خاندان، ان کے آباء و اجداد وہ بت گر تھے، بت پرست تھے، بتوں کی عبادت کرتے چلے آ رہے تھے، اور کئی نسلوں سے وہ بت پرستی کے خوگر تھے، عادی تھے۔ اب ان لوگوں کے سامنے آ کر یہ کہا جائے کہ جس پر تمہارے آباء و اجداد چلے آ رہے ہیں یہ بت ناپاک بھی ہیں، یہ بت جھوٹے بھی ہیں، یہ خدا بھی نہیں ہیں، یہ ناپاک بھی ہیں، ان کا توڑ دینا اچھا ہے، انہیں باقی رکھنا گناہ ہے، تو آپ خود سوچئے کیا وہ اتنا جلدی اس بات کو تسلیم کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے تھے۔ یہ فطری بات ہے، یہ حقیقی بات ہے۔ آج ہم مسلمانوں میں کئی اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہیں، مسلمانوں میں کئی فرقے ہیں۔ اب جو شخص جس فرقے پہ لگا ہے آپ اسے کہیں آپ اس کو چھوڑ دیں، کیا وہ اسے چھوڑ دے گا؟ نہیں چھوڑے گا۔ وہ اس کے پاس ہزاروں دلائل ہوں گے آپ کے خلاف، بلکہ وہ دلائل سے
آپ کے فرقے کو گمراہ ثابت کرے گا، آپ کے فرقے کے نقائص بیان کرے گا۔ حالانکہ اسلام نے تو اس کی نفی کی ہے، اسلام تو اس فرقہ پرستی کو اور فرقہ واریت کو ڈیمورلائز کرتا ہے۔ قرآن کی آیت مبارکہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور سارے مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے سرکار سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل مراد من حبل اللہ، اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المراد من حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض هو کلام اللہ تعالی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ سرکار نے فرمایا یہ اللہ کی رسی آسمان سے زمین کی جانب لٹکی ہوئی ہے، اسے تھام لو۔ سرکار نے فرمایا وہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ وہ قرآن پاک ہے۔ فرمایا سارے مل کر قرآن پاک کو تھام لو، ولا تفرقوا، اور ٹکڑوں میں مت بٹ جانا، فرقوں میں مت تقسیم ہو جانا۔ لیکن اس کے باوجود بدقسمتی سے ہم فرقہ واریت کا شکار ہیں، ہم فرقوں میں تقسیم ہیں، ہمارے مختلف سیکٹس ہیں۔ تو میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، اور ان فرقوں کی تاریخ بھی کوئی بہت پرانی نہیں ہے۔ جس فرقے کو آپ دیکھ لیں، کوئی ان کی تاریخ اتنی پرانی نہیں ہے جتنا عربوں کے اندر بت پرستی پرانی چل رہی تھی، کمپیریٹیو ٹو ورشپ دا آئیڈلس، یہ بہت پرانی چل رہی تھی۔ تو اب ان سے یہ ہم تو کہہ لیتے ہیں کہ جناب انہوں نے کہا کیوں نہ بت پرستی چھوڑی، یہ وہ، یہ میں نے اس لیے مثال دی کہ ہم یہاں جتنے بیٹھے ہیں، ہم میں سے ظاہر ہے ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، تو جو جس اسکول آف تھاٹ پہ لگا ہے اس کو وہاں سے دوسرے اسکول آف تھاٹ میں لے کے آنا کتنا مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ وہ اس چیز کو تسلیم نہیں کرتا، وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے پاس اپنے دلائل ہیں، دوسرے سیکٹ کے پاس اپنے دلائل ہیں، تیسرے کے پاس اپنے دلائل ہیں، چوتھے کے پاس اپنے دلائل ہیں، اور وہ دلائل ظاہر ہے سب کے پاس ہیں اور وہ دلائل پیش کرے گا۔ اس پر کئی ہمارے لڑائیاں بھی ہو گئی، جھگڑے بھی ہوئے، اس پر کئی لوگوں کے قتل بھی ہو گئے مسلمانوں کے آپس میں اسی سیکٹ کی بنیاد پر۔ تو سامعین، اب ان کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بت جن کی تم عبادت کر رہے ہو یہ درست نہیں ہے، تو ان کا پتہ پہلا جواب کیا تھا؟ ان کا پہلا جواب یہی تھا وجدنا آباءنا، ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی کام پر پایا ہے، ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کام کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ آج آپ آئے ہیں کوئی نیا دین لے کے آئے ہیں، بلکہ انہوں نے کیا کہا، مشہور ہو گیا جب سرکار نے فرمایا اللہ ایک ہے، تو انہوں نے اپنے قبائل میں حضرت وسلم کے اپنے قبائل کے اندر یہ بات بنو ہاشم میں چل پڑی کہ عجیب بات ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے آباء و اجداد کے دین کو برا کہنا شروع کر دی۔ عجیب بات ہے، جس پر ہمارے باپ دادا پردادا چلے آ رہے ہیں، انہوں نے ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اتنا ظلم، اتنی زیادتی۔ تو دوسروں نے کہا ہیں ایسا ہو گیا، ہم تو انہیں معاف نہیں کریں گے۔ یہ کس خدا کی بات کرتے ہیں جو نظر بھی نہیں آتا؟ اور دوسری بات یہ سوچیں نا ذرا، ایک چیز وہ ہے جس کا وجود سامنے ہے، ایک اس کا تصور دینا جو نظر بھی نہیں آ رہا، یہ اور مشکل کام ہے۔ آپ کوئی بات کرتے ہیں نا تو لوگ کیا کہتے ہیں، جناب دکھائیں، آپ یہی بات ہوتی ہے نا، جناب آپ دکھائیں فزیکلی۔ اب اللہ کی ذات فزیکلی تو نہیں دکھائی جا سکتی، اللہ کی ذات جسمانی طور پہ نہیں دکھائی جا سکتی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ تو جسم سے پاک ہے۔ اللہ کی صفات میں سے ایک یہ صفت ہے کہ وہ جسم سے پاک ہے۔ اب ایک فزیکلی موجود ہیں اور ایک وہ تصور اس کا دیا جا رہا ہے جو فزیکلی موجود بھی نہیں ہے، جو سامنے نظر بھی نہیں آ رہا، اس کا کوئی ایسا سٹرکچر یا جسم بھی نہیں ہے کہ حضور فرمائیں ان کا جسم اس طرح کا ہے، اس طرح ہے، ایسے ہیں، یہ ان کی شکل و صورت ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ جس پر انہوں نے کہا کہ یہ ہم ایک تصوراتی خدا اور اللہ کو کیسے مان لیں، ہم نہیں اس بات کو تسلیم کرتے۔ اور یہ آسان بات نہیں ہے، یہ بڑی مشکل بات تھی۔
بہت مشکل بات تھی، اور آفرین ہے اور سلام ہے ان لوگوں کو جنہوں نے اس بت پرستی کو چھوڑ کر خدا پرستی کا آغاز کیا۔ وہ لوگ بڑے عظیم لوگ ہیں، ان کی عظمت اور شان کو آج بھی ہمیں سلیوٹ کرنا چاہیے، جنہوں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر اعتماد کرتے ہوئے اس سارے طریقے کو چھوڑ کر کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بہت بڑی بات ہے، ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کی ہم نے کوئی قیمت نہیں دی۔ ہم ہیں پیدائشی مسلم، ہم پیدا ہی مسلمان کے گھر میں ہوئے، اور ہمیں یہی پیدائش سے گویا یہ ہمارے لیے جو ہے یہ ایک نیچر کا سسٹم کا حصہ ہے، کہ ہمارا فیملی حصہ بن گیا پیدائشی طور پر۔ ہاں اگر ہم میں کوئی یہاں وہ شخص بیٹھا ہوتا جو پہلے ہندو تھا، جو پہلے یہودی تھا، جو پہلے مسیحی تھا، اور اب وہ اسلام میں آیا ہے، وہ ہم سے اچھا مسلمان ہوتا اور اسے ہمارے اسلام کی قدر زیادہ ہوتی۔ اور ایسا ہی ہے، جتنے نیو مسلم ہیں وہ ہم سے بہت اچھے مسلمان ہیں، جتنے نیو مسلم ہیں، اس لیے کہ وہ اسلام کو سارا دیکھ کر، پڑھ کر، اسٹڈی کر کے، اس کے تمام لوازمات چیزوں کو دیکھ کر، پرکھ کے پھر فیصلہ کر کے آئے ہیں۔ ہمیں تو جب فیصلے کا پتہ ہی نہیں تھا کہ فیصلہ ہوتا کیا ہے، ہم تو تب سے مسلمان ہیں۔ پیدا ہوئے بچے تھے، ساتھ ہی والدین مسجد میں لے آئے، وہاں سے وہ باتیں سننا شروع کر دیں، بڑے کے ساتھ روٹین کے مسلمان، ڈیلی روٹین ورک میں شامل ہو گیا ہمارا یہ سسٹم، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا ان لوگوں نے، کچھ تو تھے جنہوں نے قبول کر لیا، لیکن کچھ وہ لوگ تھے جنہوں نے کفر کیا اور ہماری قرآن کی آیت کو بھی جھٹلا دیا۔ اولئک اصحاب النار، فرمایا یہ جہنمی ہے، انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، خالدین فیہا، کافر ہے اس لیے جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ کافر کے ساتھ خالدین فیہا کا اضافہ اس لیے کر دیا گیا کہ کافر ہمیشہ رہے گا، مسلمان جہنم میں جائیں گے، جنہوں نے برے اعمال کیے انہیں سزا کے طور پہ جہنم میں ڈالا جائے گا، لیکن خالدین فیہا ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ ایک مقررہ وقت کے بعد اس سزا کو بھگتنے کے بعد انہیں نہر جنت میں ڈالا جائے گا، وہاں غسل دیا جائے گا اور ان کے جسم کو آگ سے پاک کیا جائے گا اور وہ جنت میں جائیں گے۔ اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ ان کے ماتھے پر ایک نشان ہوگا، جب وہ جائیں گے جنت میں تو سارے جنتی انہیں دیکھ کے کہیں گے یہ دوزخ سے آئے، اس کے یہاں پر ایک نشان ہوگا بلیک قسم کا، تو سارے اس کو ملامت کریں گے، احساس شرمندگی دلائیں گے کہ یہ جہنم سے آیا، جہنمی ہے، جہنمی تھا، برے عمل کرتا تھا۔ تو وہ شخص رو پڑے گا اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ مجھے بڑی شرمندگی آ رہی ہے، یہ سارے مجھے یہ جملہ بول رہے ہیں، یا اللہ اب تو نے کرم کیا ہے، مجھے جنت میں ڈالا ہے، تو اب نشان جہنم بھی مٹا دے، یہ نشان آگ بھی جہاں سے ختم کر دے۔ تو پھر حکم ہوگا اسے جنت کی ایک نہر میں غسل دلوایا جائے گا۔ جو ہی وہ غسل لے کر وہاں سے آئے گا تو اس کا چہرہ بھی بالکل اسی طرح ہو جائے گا جیسے پہلے جنتیوں کا چہرہ، اور وہ ان کے ساتھ مل جائے گا۔ تو اس لیے مسلمان جہنم میں جو گناہ گار ہے، مجرم ہے، سزا کے طور پہ جائیں گے، لیکن وہ ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ اللہ کرم فرمائے گا، کوئی شفاعت کبریٰ کے ذریعے، کوئی سرکار کے صدقے سے، کوئی اللہ کے نیک بندوں کی برکت سے انہیں وہاں سے نجات مل جائے گی، لیکن کافر اور اعتقادی منافق یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، وہاں سے نہیں نکالا جائے گا۔ وبئس المصیر، اللہ فرماتا ہے یہ کتنا برا ٹھکانہ ہے، جہنم کتنا برا ٹھکانہ ہے، کتنا رسوا کن ٹھکانہ ہے۔ اللہ کی ذات ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، اور اللہ سے یہ ہمیشہ دعا مانگیں کہ ہم تو ایک لمحہ بھی جانے کے برداشت تکلیف نہیں کر سکتے۔ ایک جو رات ہے عذاب قبر کی، جہنم تو دور کی بات، وہ تو بہت اور سخت ہے، ایک رات جو ہے عذاب قبر کی، اللہ اکبر، یہاں کے 1000 سال کے برابر ہوگی۔
تو اس بنیاد پر تو ایک دن بھی وہاں کا برداشت نہیں۔ اللہ ہمیں عذاب قبر سے بھی محفوظ رکھے اور ہم سے ایسے عمل کروائے کہ ہم براہ راست اللہ کی جنت میں جائیں۔ اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بھی بچائے اور جہنم کے داخلے سے بھی اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔